رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سے اس کوشش کو قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن حجت کا باعث بنائے، ہمارے حق میں حجت بنائے. آمین. تربیہ سلائیڈ میں آج انشاءاللہ ہم ایک اثر کریں گے. عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب قرظی کو کہتے ہوئے سنا، محمد بن کعب القرظی کو کہتے ہوئے سنا کہ یقیناً میں رات بھر صرف اذا زلزلت الارض زلزالها یعنی سورہ زلزال اور القاریہ ہی پڑھتا رہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. ان دونوں سے زیادہ کچھ نہ پڑھوں، صرف یہ 2 سورتیں پڑھوں اور ان کو ہی بار بار پڑھوں اور ان میں غور و فکر کروں. یہ بات مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی رات میں قرآن کو جلدی جلدی پڑھوں یا یہ کہا کہ میں گھٹیا کھجوروں کی طرح قرآن کو بکھیرتا جاؤں. یعنی الفاظ صحیح طور پہ ادا نہ ہو اور دل کی تسلی کے لیے یہ کہیں آج رات کو میں نے 1 2 3 4 5 پارے پڑھے لیکن اصل میں ان کا نہ ہی ترجمہ جانتے ہوں، نہ ہی اس کو سمجھتے ہوں، نہ ہی یہ پتا ہو کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کی حرکات بھی صحیح ادا ہو رہی ہیں یا نہیں ادا ہو رہی ہیں. تو اس سے بہتر انہوں نے کیا کہا، تھوڑا سا پڑھوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے اور اس مثال سے مجھے بہت اچھی سمجھ آئی یہ والی بات کہ ایک گلاس پانی ہے اور ایک بالٹی پوری پانی کی ہے، لیکن ایک گلاس پانی صاف ہے اور وہ جو بالٹی پانی کی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ امپیورٹی ہے، کچھ گند گر گیا ہے یا وہ صحیح پیور نہیں ہے پانی. ہم کس کو لینا چاہیں گے؟ جو ایک صاف گلاس ہے، جو ایک صاف چیز ہے چاہے وہ تھوڑی ہے. تو ہم رب تعالیٰ سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ ہم ڈھیر پڑھیں لیکن ردی گھٹیا، نہ الفاظ صحیح ادا ہوں، حرکات لمبی ہو رہی ہیں، کوئی کہیں سے مخرج سے نہیں لفظ نکل رہا. تو اس کو یہ سمجھ کر پڑھوں کہ میں نے تو 2 3 4 پارے پڑھ لی اور بہت کمال کر لی اور اس کا مجھے بہت ثواب مل جائے گا، یہ میری کم عقلی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ہم سے کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے کہ میں ایک رات میں کھڑے ہو کے 100 نفل پڑھ لوں یا میں بہت سارے پیسے دے دوں یا میں بہت ساری تسبیحات اور وظیفے بیٹھ کے کر لوں. جو مطلوب چیز ہے نا وہ ہے کوالٹی، دل کتنا لگا ہوا ہے. کہنے کو سامنے بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں لیکن کچھ نہیں پتا، نمازیں خوب ساری پڑھ رہے ہیں لیکن نہیں پتا کہ پڑھا کیا ہے اس کے اندر. قرآن ڈھیر سارا پڑھ رہے ہیں لیکن نہیں پتا کہ الفاظ کیسے ادا کرنے، کیا ترجمہ ہے اور اس میں مجھے کیا سمجھایا جا رہا ہے. اگر میں اس کو ہی پراپر وے میں نہیں سمجھ رہی ہوں، کر رہی ہوں، تو پھر میرے اس پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا چاہے 1 پیج پڑھیں لیکن اس کی تلاوت صحیح حق کے ساتھ کی گئی ہو، کوشش کی گئی ہو، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ میں اپنے دل کی تسلی کروں
اور میں دن میں 2 4 4 پارے مکمل کر رہی ہوں، لیکن نہ مجھے ان کی تجوید کا کچھ پتہ ہے، نہ میں مخارج کا خیال کر رہی ہوں، نہ میں حرکات کا خیال کر رہی ہوں، نہ شد کو صحیح طرح سے ادا کر رہی ہوں، شد کی جگہ جزم پڑھ رہی ہوں، زبر کی جگہ زیر پڑھ رہی ہوں، تو آپ جانتے ہیں میننگ بدل جاتا ہے۔ لحن جلی ہے، حرام غلطی ہے، حرکات کا بدلنا، مخرج کا صحیح طور پر ادا نہ ہونا، تو اس کی بجائے تھوڑا قرآن کا حصہ ہو۔ ہمیں یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے کہ آپ ایک ہی آیت کو کئی دفعہ بار بار ریپیٹ کیا کرتے تھے، اور اگر واقعی قرآن دل کو لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ آیات انسان کے دل سے بار 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 نکلتی ہیں اور ان میں اثر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی ہوں، طویل نہ بھی ہو زیادہ، اتنے میں ہی انسان اپنے رب کے ساتھ جڑنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا جتنا حصہ ہم لیں، جتنا ہم پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ کے نزدیک یہ ہو کہ سورہ بقرہ پورا سال گزر گیا صرف 60 آیتیں کی، الحمدللہ 60 کی، لیکن تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے کی، تو الحمدللہ یہ بھاری ہے اس پر کہ ہم سورہ بقرہ کو 60 بار مکمل کر لیتے ہیں، لیکن نہ ہم ان کے الفاظ کو جانتے ہوتے، نہ ہی تجوید سے پڑھتے ہوتے، تو اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ تھوڑا پڑھا لیکن اس کو سمجھا، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سلف صالح کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کتنا پڑھتے تھے اور ان کا کرائٹیریا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 75 کریں گے، اور 75 سے آگے کچھ اور آیات بھی دیکھیں گے۔ پہلے تجوید، ہوپ فلی کہ آپ اس کے نشان لگا رہے ہوں گے اور پریکٹس کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ۔ ابھی تک جتنے رول کیے ہیں کوشش کریں قرآن جب بھی پڑھیں اس میں کھول کے ان رولز کے نشان لگائیں اور اس طرح پڑھنے کی پریکٹس کریں، اور جتنا ہو سکے قراء حضرات کی تلاوت کو سنیں، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی لینگویج اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ عبور حاصل کرنا، اس میں ایکسپرٹ ہونا، تو اس میں لسننگ کو ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کو آپ جتنا سنیں گے تو آپ کو ان حروف کی ادائیگی کس طرح وہ کر رہے ہیں بار بار سن کے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اس کو کرنا آسان ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 75 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون، تا اور طا دونوں قریب کے مخرج سے ہیں، لیکن تا باریک پڑھا جاتا ہے اور طا موٹا، اس اعتبار سے ہم نے خیال کرنا ہے۔ پہلے تا فلیٹ ہمارے ہونٹ رہیں گے، طا میں تھوڑے سے ہلکے سے راؤنڈ ہوں گے، تت اور طا چونکہ کلکلا والے حروف میں سے ہے اس لیے یہاں پر کلکلا بھی ہوگا۔ افتطمعون، عین حروف حلقی میں سے، واو پر واو مدہ ہو رہی ہے، واو ساکن سے پہلے ضمہ آ جائے تو اس واو کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ کتنا لمبا؟ 2 حرکت، اتنا جتنا کہ ہم ایک الٹی پیش کو کرتے ہیں۔ یؤمنو، یؤمنو، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، نون ساکن کے رولز ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں، اور یہاں پر یا آ رہا ہے تو ادغام غنہ ہوگا، یعنی ہم لمبا کریں گے۔ جو میں حمزہ پہ جزم آ گئی ہے، جب بھی حمزہ کے یا الف کے اوپر جزم آتی ہے، سکون کا سائن آتا ہے، تو ہم نے وہاں پر جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مینو، نو واو مدہ، اگین واو ساکن سے پہلے ضمہ آ گئی ہے، تو یؤمنو لکم، وقد، و ہون گول ہوں گے، قد میں قوف موٹا کر کے پڑھنا ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، کتب جد، قاف طا با جیم دال، یہاں پر ہماری آواز پلٹے گی، ایک ڈبل ساؤنڈ آئے گی، وقد کان، کا
الف سے پہلے فتحہ آ گئی ہے تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. فریق منہم، فری را باریک ہوگا، تم تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے اور ادغام غنہ ہوگا. ہم یہاں پہ لمبا کریں گے. پھر من ہم میں نون ساکن دوبارہ آ رہا ہے اور اس کے بعد ہا ہے. ہا حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو ہم یہاں پر من ہم نون کو واضح کر کے پڑھیں گے چونکہ یہاں اظہار ہو رہا ہے. یسمعون، یس سین سیٹی والا حرف ہے. او عین حروف حلقی میں سے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اور واو ساکن سے پہلے چونکہ ضمہ آ رہی ہے اس لیے ہم اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے. یسمعون کلام اللہ، کلام اللہ. اسم جلالہ وللام، اسم جلالہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نام کو اسم جلالہ کہتے ہیں. اسم جلالہ کے لام کو ہم یہاں پر موٹا کر کے ہیوی کر کے پڑھیں گے چونکہ اس سے پہلے والے لفظ کے آخر میں فتح آ رہی ہے. ثم سا نرمی سے اور میم پر چونکہ شد آ رہی ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے. ثم اور اگین یاد رکھنا ہے آپ نے کہ شد کا حرف کے پہلے والے پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. یعنی شد جب بھی کسی حرف پر آتی ہے تو ہم اس کو 2 بار پڑھتے ہیں. تو 2 بار پڑھتے ہوئے جو پہلی دفعہ جب ہم نے پڑھنا ہے اس حرف کو تب ہم نے غنہ کرنا ہے نون اور میم پہ، دوسری دفعہ میں نہیں. جیسے سم کو لمبا کریں گے، ماں کو لمبا نہیں کریں گے غنہ کرتے ہوئے. کچھ لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں. اگر ہم ماں کو لمبا کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ ایک اور الف کو ایڈ کر رہے ہیں جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو ثم پہلا والا ثم میم لمبا ہوگا، دوسرا بالکل بھی لمبا نہیں ہوگا. یحرفونہ، یحرف حروف حلقی میں سے، فو واو مدہ، نہو الٹی پیش، من بعد، من نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا. اقلاب کا مطلب ہے بدلنا. کس کو بدلتے ہیں ہم؟ نون ساکن کو میم ساکن سے بدل دیتے ہیں. کب؟ جب نون ساکن کے بعد با آتا ہے. ہوپفلی کہ آپ یہ رولز کر چکے ہیں، ایسا ایسا انشاءاللہ آپ کو اور پختہ ہو جائیں گے. ما عقلوه، ما الف مدہ، عق عین حروف حلقی، قاف موٹا حرف، لو واو مدہ، عقلوه وهم واو بول کر کے، یعلمون یا عین حروف حلقی میں سے اور آگے دوبارہ ہم یہاں پر واو مدہ کریں گے. وَإِذَا و اگین ہون بول ہوں گے. اذا الف مدہ، اذا کے ذال کو نرمی سے ادا کرنا، یہ نرم حروف میں سے ہے. نرم حروف کون کون سے ہیں؟ ثا، ذال اور ظا. تو اس کو وَإِذَا نہیں پڑھنا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لَقُوا قاف موٹا ہوگا، ذی ذال یہ بھی نرمی سے پڑھا جائے گا اور یا مدہ ہوگی. یا مدہ کیا ہوتی ہے؟ جب بھی یا ساکن سے پہلے کسرہ آئے، زیر آئے تو اس یا کو ہم 2 حرکت لمبا کرتے ہیں. جیسے کہ ہم جو کھڑی زیر ہوتی ہے، سٹینڈنگ کسرہ ہوتی ہے، اس کو کرتے ہیں. آمنو واو مدہ، قالوا آمنا، قو الف مدہ، لو یہاں پہ مد ہو رہی ہے. من نون پر چونکہ شد ہے اس لیے ہم یہاں پہ نون غنہ کریں گے اور ساتھ ہی نون کی فتحہ کے بعد الف ہے تو یہاں پر الف مدہ بھی ہوگی. وَإِذَا الف مدہ ذال کو نرمی سے، خَلَا خو موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف حلقی میں سے بھی، لا الف مدہ،
بعضهم عین کو صحیح طور پہ حلق سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. بہت اس کو دو ہم نہیں پڑھنا, یہ دو تھوڑا سا موٹا ہوگا. بعضهم إلى بعض قالوا بعض ایسے ہی جیسے کہ پہلے بعضهم میں تھا. قالوا الف مدہ اور واو مدہ ہے. اتحدثونهم اتحدی سیٹی والا ہے سو سا کو نرمی سے پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے ضمہ آ رہی ہے پیش ہے اس لیے ہم واو مدہ کریں گے. اتحدثونهم بما الف مدہ فتح اللہ اور اس میں جلالہ کے لام سے پہلے والے لفظ کے آخر میں فتح آ رہی ہے, ہا کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم اس اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. علیکم حروف حلقی لئی جالین لیجوحاجوکم لیجوحاجوکم ہا کو لمبا کرتے کرتے ہی جیم سے ملا دینا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے. جیم کے بعد ضمہ کے بعد واو ساکن آ رہا ہے اس لیے یہاں پر واو مدہ ہوگی. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی مد کے بعد والے حرف پہ شد آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ مد بہت زیادہ لمبی ہوگی. ایسی مد کو ہم زیادہ لمبا کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا وَلَضَّالِّينَ تو یہ 6 حرکت لمبی ہوتی ہے. ایسے یہاں پر بھی ہم اس کو زیادہ لمبا کریں گے. ہا کو لمبا کرتے کرتے ہم نے جیم سے ملانا ہے. دوبارہ سے دیکھیں لیجوحاجوکم بھی حروف حلقی میں سے عین عین حروف حلقی میں سے نون ساکن کے بعد دال ہے اس لیے ہم نون ساکن کے رولز میں سے یہاں پر اخفا کریں گے یعنی نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. ربکم رو کے اوپر فتحہ ہے اس لیے ہم رو کو موٹا پڑھیں گے. ربکم نہیں پڑھیں گے ربکم پڑھیں گے. افلا الف مدہ تعقلون عین حروف حلقی میں سے ہے. قاف موٹا تاکلون نہیں پڑھنا تعقلون واو مدہ کے ساتھ. اولا الف مدہ یعلمون واو مدہ ان اللہ ان نون پر غنہ ہوگا اور اس اللہ کو موٹا پڑھیں گے اس کلام کو کیونکہ نون کے اوپر فتحہ ہے. یعلم ما یسرون ما الف مدہ یسرون سین سیٹی والا حرف ہے. روا کے اوپر ضمہ ہے اس لیے روا موٹا پڑھا جائے گا اور واو ساکن سے پہلے ضمہ پیش آ رہی ہے اس لیے ہم یہاں پر واو مدہ بھی کریں گے. تو یسرون وما یعلنون وما الف مدہ عین کو کلیئر کرنا ہے اور نون میں واو مدہ. ومنہم نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا. امیون میم پر غنہ آ رہا ہے. لا يعلمون الكتاب لا الف مدہ يعلمون واو مدہ نل کتاب کتابہ نہیں کرنا با لمبا نہیں ہوگا. اکثر لوگوں کی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ آخری حرکت لمبی ہو جاتی ہے تو الکتاب الا امانی الا الف مدہ اما الف مدہ نیہ اس کو نیج ایسے کر کے نہیں پڑھنا ش کی ساؤنڈ نہیں ہوگی سختی ہوگی لیکن نیہ کر کے پڑھا جائے گا. امانیہ وَإِنْهُمْ نون ساکن کے بعد ہا رہا ہے دوبارہ سے تو یہاں پر اظہار ہوگا. نون کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے کلیئر کر کے پڑھیں گے. إِلَّا الف مدہ یظن ذو نرم حروف میں سے بھی ہے موٹے حروف میں سے بھی
تو ہم اس کو موٹا بھی کریں گے لیکن ہم اس کو نرمی سے بھی پڑھیں گے. نون کے اوپر شد آ رہی ہے. ہم جانتے ہیں جب بھی نون اور میم کے اوپر شد آئے تو ہم اس نون اور میم پر غنہ کرتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو یا غن لمبا کر رہے ہیں. پھر نو وہ مدہ ہے اور آخر میں سٹاپ ہو رہا ہے. یا غن. آج کا ہمارا لیسن یہاں تک ہے. اب اس کی تلاوت سنیں. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. اب ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت 75 سے. افتطمعون کیا، فا بس یا پھر، تا تم، بیچ میں آ گیا فا میم عین طمع کرنا، امید رکھنا، لالچ کرنا، واو نون آخر میں آ رہا ہے جمع کے لیے. تو دیکھنے میں بہت بڑا ورڈ ہے لیکن اگر آپ اس کو اس طرح کر کے الگ الگ کریں گے تو آپ کو اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہوگا، ٹرانسلیشن کرنا بھی. تو کیا پھر تم امید رکھتے ہو، واو نون کی وجہ سے رکھتا ہو کی بجائے رکھتے ہو، ان کے یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، یا شروع میں وہ کے لیے، واو الف آخر میں جمع کے لیے، بیچ میں رہ گیا حمزہ میم نون امن ایمان، کہ وہ ایمان لائیں گے. چونکہ یا شروع میں ہے، فعل مضارع کی نشانی ہے، اس لیے اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ وہ ایمان لائیں گے. لَکُم لا کے لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، وا اور قد تحقیق. ویسے تو واو کا مطلب اور ہوتا ہے لیکن اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہم اس کو اس کے مطابق سیٹ کر سکتے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن ہے حالانکہ.
حالانکہ سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی وقت، حال یہ ہے، حالانکہ یعنی حال یہ ہے، قد تحقیق، آپ قرآن میں بہت جگہ قد کا ورڈ پڑھیں گے، لقد پڑھیں گے، لقد کا مطلب ہوتا ہے لام شروع میں لگ جائے تو البتہ تحقیق، اور اکیلا قد ہو تو تحقیق، لام شروع میں لگے تو اس کا مطلب آپ ہو سکتا ہے کچھ کنفیوز ہو کہ کبھی البتہ ہوتا ہے، کبھی کے لیے ہوتا ہے، کبھی کس طرح ہوتا ہے، کبھی کس طرح. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم لام کو مختلف طرح سے جو استعمال انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. کانا ہے، کانا کی ٹرانسلیشن بھی اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہوتی ہے، کبھی تھا ہوتی ہے، کبھی ہے، کبھی ہوگا. تو یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کانا ہے سنگولر، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کانو، واو الف لگا دیں تو جمع بن جائے گی. فریقن، فریق فرقہ سے فرقہ، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں تفریق کرنا. تفریق کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنا، الگ الگ کرنا. تو فرقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں. تو ایک گروہ فرقہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ہمیشہ روٹ ورڈ نکالتے ہوئے یاد رکھیں کہ اگر کوئی حرف علت آ رہا ہے اس کو آپ سب سے پہلے چھوڑیں گے، اور اس کے علاوہ اگر صحیح حروف 3 پورے ہو رہے ہیں تو اکثر و بیشتر وہی روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور ایسے ہی اگر شروع میں تا یا نون الف میں سے کچھ لگا ہوا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے. آخر میں اگر کوئی جمع کی نشانی لگی ہوئی ہے واو نون یا نون واو الف الف تا وہ ریموو ہو جاتا ہے. یا کبھی ضمیر ساتھ لگے ہوتے ہیں پروناؤن آخر میں، ہو یا کم تم کچھ اس قسم کا، جب آگے اور پیچھے سے وہ چیزیں ریموو ہوتی ہیں تو ہمارے پاس روٹ ورڈ آ جاتا ہے. اکثر روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اوریجنلی ہر عربک ورڈ 3 لیٹر سے مل کے بنا ہوتا ہے اور اسی سے سارے ورڈز بن رہے ہوتے ہیں. جو 3 لیٹرز ہوتے ہیں ان کو جاننے کے لیے آپ کو اگر لیٹر زیادہ یہاں جس طرح کہ یہاں پہ فریق کن ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے کہ کون سے 3 ہوں گے؟ تو اس میں اکثر و بیشتر حروف علت کو ہم پہلے ریموو کرتے ہیں، یعنی وہ نہیں شامل ہوتے حروف علت. اگر صحیح حروف 3 پورے ہو رہے ہیں تو پھر حروف علت اس روٹ ورڈ میں نہیں ہوگا. منہم، من سے، ہم ان میں سے، یسمعون یا شروع میں وہ کے لیے ہے، واؤ آخر میں جمع کے لیے ہے، یعنی اس ورڈ کی ٹرانسلیشن جمع میں ہوگی. بیچ میں کیا رہ گیا؟ سین میم عین، یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. سما، سماعت سننا، وہ سنتے ہیں. کلام اللہ، کلام اردو میں بولا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے، ہم کلام ہونے والے. تو کلام، کلام بات، اللہ اللہ کی. ثم پھر، یحرفونہ یا پھر حرف روٹ ورڈ ہے یحرف، واو نون آگے جمع کے لیے آ رہا ہے اور ہو ضمیر ہے کس کی؟ یعنی وہ جو کلام وہ سنتے ہیں. تو وہ تحریف کر ڈالتے ہیں ہو اس میں. اب دیکھیں اس پورے ورڈ کو بھی آپ جاننا چاہیں روٹ ورڈ کیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ شروع میں یا، پھر مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کی نشانی ہے، اور سب سے اینڈ پر پروناؤن لگا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو کھولیں گے جس طرح یا وہ کے لیے ہے، ہر وفا یہ اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، واو نون جمع کے لیے اور ہا آخر میں پروناؤن لگا ہوا ہے. من بعد، بعد اس کے، من بعد جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بعد. ما جو، عقلوہ، عقل عقل سے ہے. عقل کیا ہوتی ہے؟ عربک میں عقل کہتے ہیں باندھنا، باندھ لیا یعنی لے لیا. ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں معقول کا ورڈ کہ یہ بات معقول ہے، یعنی عقل کو لگتی ہے، سمجھ آتی ہے. عقل کا ورڈ ویسے بھی اردو میں یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے سمجھ لیا اسے، یعنی عقل سے کام لیں تو کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ جاتی ہے. تو انہوں نے سمجھ لیا اسے. عقلو کی جمع میں ٹرانسلیشن کیوں ہے؟ کیونکہ آخر میں واو آ رہا ہے. جب ضمیر لگتی ہے تو اکثر الف بیچ میں سے ریموو ہو جاتا ہوتا ہے.
تو اقل روٹ ورڈ ہو گیا، واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، اور ہو اینڈ پر ایک پروناؤن ہے، ضمیر ہے. تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ انہوں نے سمجھ لیا وہ اس کو یا اسے، وَهُمْ جبکہ وہ، حالانکہ وہ، یعلمون یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، یا شروع میں وہ کے لیے، واؤ آخر میں جمع کے لیے، اور عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی وہ علم رکھتے ہیں. اچھا، اس میں خاص طور پہ اس آیت میں جو ورڈ قابل غور ہے وہ ہے یحرفونہ، تحریف کرنا. حرف یحرف، تحریف اصل میں کہتے ہیں حرف کنارے کو کہتے ہیں، یعنی ایک طرف جھک جانا، اصل معنی سے پھیر دینا، من مانے مطلب نکالنا. اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے اس کو انشاءاللہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. وَإِذَا اور جب، لقو لقیہ ملاقات، اس سے ملتا جلتا ہی ہے لقو، ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں منافقین کے ذکر میں. وہ ملاقات کرتے ہیں، لام قاف یہاں پہ موجود ہے، روٹ ورڈ کا یا یہاں پر ڈراپ ہوا ہے، حذف ہے، اور واو الف یہاں پر جو لکھا گیا ہے وہ جمع کیجیے ہے. الذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے. اگر اکیلا ہوتا آمنا تو یعنی ایمان لایا، ایک کی بات ہوتی. واو الف چونکہ جمع کی نشانی ہے تو اس کے آمنو وہ ایمان لائے یا جو ایمان لائے. قولو وہ کہتے ہیں، قول اگین سنگولر ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، قول ہوپ فلی کے باب کو، قال کیلا قالو کل ان سب کا روٹ ورڈ یاد ہو گیا ہوگا، قاف واو لام ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب حروف علت کسی بھی لیٹر میں آتا ہے، روٹ لیٹر میں، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں ہی آئے، وہ کبھی ڈراپ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی واو یا کی جگہ لے لیتا ہے، کبھی واو الف کی جگہ لے لیتا ہے، کبھی الف واو کی جگہ لے لیتا ہے، کبھی واو یا کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی جگہ یہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں اس کے مطابق کہ ہم اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ قول اصل میں روٹ ورڈ ہے، لیکن قول الف سے کے ساتھ واو ریپلیس ہو گیا ہے. واو الف آخر میں آ رہا ہے جمع کے لیے، اور اب آپ کو یہ نشانیاں بھی یاد ہو گوں گی، 4 ہیں. کسی بھی ورڈ کے اینڈ پر آئے تو اس کی ٹرانسلیشن ہم نے ہمیشہ پلورل جمع کرنی ہوتی ہے. کیا کیا ہے؟ واو نون، یا نون، واو الف یا الف تا. تو یہاں پر ہم وہ کہتا ہے نہیں کہیں گے، وہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے آخر میں واو الف آ رہا ہے. آمنا، آمنا حمزہ میم نون ہم جانتے ہیں روٹ ورڈ ہے، نون فتح الف نا ہم کے لیے آتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے اہدینا دکھا ہمیں. تو جب بھی نون فتح الف نا کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہمیں. تو آمنا ایمان لائے ہم. قولو، اچھا قولو آمنا وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم. وَإِذَا اور جب، خلا، خلا اصل میں خلو سے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں خلوت. خلوت کیا ہوتا ہے؟ اکیلے ہونا، علیحدہ ہونا. اور بیت الخلا بھی اس سے ہے جہاں پر انسان اکیلا ہوتا ہے. تو خلا علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں. بعضهم بعض ان میں سے، بعض ان کے، بعض کا ورڈ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. الا طرف، یہ ہم کر چکے ہیں، حروف میں سے ہے. بعض بعض کے. قولو وہ کہتے ہیں، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اتحدثونہم، دیکھیں دیکھنے میں بہت بڑا ورڈ ہے، بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن بہت ہی سمپل سا ہے. کیا ہم جانتے ہیں بہت دفعہ شروع میں جو حمزہ آ رہا ہوتا ہے وہ حمزہ استفہامی ہوتا ہے. استفہام کہتے ہیں کوشچن. حمزہ استفہامی کا مطلب ہوتا ہے وہ حمزہ جس سے کہ کوشچن کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اصل میں یہاں پر کوشچن کر کے دوسرے سے ایک قسم کا اس کو سوچنے پہ مجبور کرنا مقصود ہوتا ہے. تو کیا، تو، تم، حدث، حدث تحدیث، حدیث، حدیث بھی کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں.
واو نون آگے آ گیا جو کہ جمع کے لیے ہے اور ہم ضمیر ہے پروناؤن. تو اب دوبارہ دیکھیں کس چیز کا کمبینیشن ہے. اور پھر تا اور پھر حدث اور پھر واو نون اور پھر ہم. ان سب کو ملا کر یہ ورڈ بن گیا. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا، تا تم، حدث یعنی بات کرتے ہو، واو نون جمع کے لیے ہے باتیں بناتے ہو یا کرتے ہو، ہم انہیں، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بھی ما جو کے ساتھ جو، فتح کھول دی ہے. فتح کھولنا سورۃ فاتحہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. الفاتحہ کیا ہے؟ کھولنے والی. مفتاح چابی کو کہتے ہیں عربک میں، یعنی جو جسے کھولا جاتا ہے. سوری. تو فتح کھول دی ہے. فتح اس میں کوئی سٹارٹ میں فعل مضارع کی نشانی نہیں ہے، نہ تا نہ یا نہ ہی نون نہ ہی الف. تو اس کی ٹرانسلیشن ہم یہ نہیں کریں گے کہ کھول رہا ہے یا کھولے گا. اس کی ٹرانسلیشن ماضی پاسٹ ٹینس میں ہوگی. کیا ہوگی؟ کھول دی ہیں اللہ اللہ نے، علیکم علی پر اوپر حرف ہے، کم پروناؤن ہے ضمیر ہے، تم پر، لیجوحاجوکم یہ ایک اور کمپلیکیٹڈ ورڈ ہے لیکن اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو بہت آسان ہے. لی کے لیے، تاکہ، یا وہ، حاج حاجیم جیم حجت بازی جس طرح ہم کہتے ہیں، جھگڑا کرنا. واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے کیونکہ آگے ضمیر لگ رہی ہے، اس پہ الف نہیں لکھا گیا. اور کم آگے ضمیر ہے. تو لی یحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، کم تم سے. روٹ ورڈ ہے اس کا حاجیم جیم، بھی ساتھ اس کے، ان دا پاس، تمہارے رب کے، رب رب کم تمہارے، رو بابا اس کا روٹ ورڈ ہے. افلا کیا پھر نہیں، کیا فا پس لا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. تا شروع میں پھر مضارع کی نشانی ہے جس کا مطلب ہے تم، واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے اور درمیان میں آ گیا عین قاف لام. اقلا اولا کیا بھلا نہیں، کیا و لا بھلا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا اور نہیں، لیکن جب ہم کانٹیکسٹ میں بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا بھلا نہیں، یا علمون وہ علم رکھتے. یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، درمیان میں کیا رہے گا روٹ ورڈ عین لام میم علم، یعنی وہ علم رکھتے، انا بے شک، اللہ اللہ، یعلم وہ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو فرق سمجھ آئے گی. یعلمون اور یعلمون، یعلمون کے آخر میں واو نون لگ گیا اس لیے اس کی ٹرانسلیشن جمع میں ہو رہی ہے، وہ علم رکھتے. اور یعلم سنگولر ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ وہ علم رکھتا ہے یا وہ جانتا ہے. تو کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے کہ بے شک اللہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے. ماں جو اس سے رونا، سین رو اس کا روٹ ورڈ ہے. یا شروع میں آ رہا ہے پریزنٹ اور فیوچر ٹینس فعل مضارع کے طور پر، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، درمیان میں سین رو، اسرا یسر اسرار. اسرار کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، راز رکھنا. سری نماز ہوتی ہے جس میں تلاوت جو ہے وہ آہستہ آواز میں کی جاتی ہے، تو وہ چھپاتے ہیں. وما اور جو، یعلنون یعلنون علنا اعلان سے ہے. اعلان کرنا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا. یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے یعنی وہ ظاہر کرتے ہیں. اس سے رونا ہوتا ہے چھپانا، دل میں رکھنا، اور جو یعلنون ہے یعنی دل کی بات کو زبان پر لے آنا. اچھا الحمدللہ کہ ہم نے ان ورڈز کو دیکھا. یہاں پر انشاءاللہ اس کو میں مکمل کر کے 2-3 ورڈز کو دوبارہ سے تھوڑا سا اس پر فوکس کروں گی کہ ان کی ٹرانسلیشن آپ کے ذہن میں رہے، اور عربک گرامر میں کیا میننگ ہے وہ بھی دیکھیں گے ہم.
ومنہم اور ان میں سے کچھ امیون، امی ان پڑھ ہیں، ام کس کو کہتے ہیں عربک میں؟ ماں کو، اور امی یعنی ماں والا، یعنی وہ جس کا علم کا سورس بس اس کی مدر ہے، کہیں اور سے اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں امی، ان پڑھ۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا جاتا ہے، یہ کسی عیب کے طور پہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، یہ اس طور پہ کہا جاتا ہے، اور یہ ان کے فیور میں بات جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا سورس صرف ان کی والدہ تھی، لیکن اس کے باوجود جو قرآن اور جو فصاحت و بلاغت کے ساتھ انہوں نے احادیث اور جو سب کچھ بیان کیا، وہ اس بات کی 100% گواہی ہے کہ وہ اس کو خود سے گھڑ کر نہیں لائے، انہوں نے خود سے نہیں لکھا، بلکہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو انہوں نے آگے پہنچایا۔ بہرحال لا نہیں یعلمون، وہ علم رکھتے، ہم اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لاسٹ آیت میں، الکتابہ کتاب کا، الکتاب ہے اس کا مطلب ہے عام کتاب نہیں، خاص کتاب مراد ہے، یعنی جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ سوائے، امانیہ، امانی نیم نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، امنیتن کی جمع ہے، امانی امنیتن کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات، خود ساختہ فلسفے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں جو امانی امنیہ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ بہت قریب قریب ہے ایک دوسرے کے، اس لیے کچھ جگہوں پر جھوٹ کے لیے کی جگہ پر بھی اس ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں تمنا ہوتی کیا ہے؟ یہ جو اردو میں ہم تمنا کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اصل میں وہ یہی ہے، امانی۔ تو انسان کے ذہن میں جو شکل کسی تمنا کی صورت میں آتی ہے یا جو خاکہ بنتا ہے اسے اصل میں امنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربک میں، یعنی جو آپ نے ذہن میں ایک سوچا اور آپ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ کی بس ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے کہ اس طرح کر کے یہ ہو جائے، فلاں قسم کا گھر ہو، اور کبھی آپ اس کا اتنا سوچتے ہیں کہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا ہے۔ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کر کے منہ سے بول بھی دیا جائے، تو یہ بہت کلوز ہیں ایک دوسرے کے۔ وَإِنْ ہم اور نہیں وہ جمع کے لیے ہے، اللہ مگر، یظنون وہ گمان کرتے۔ اچھا یاد رکھیں ان کا مطلب ایسے اگر ہوتا ہے، لیکن اگر اسی آیت میں آگے اللہ آ جائے تو ان کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اور نہیں وہ مگر، یظنون وہ گمان کرتے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ انسان اخذ کرتا ہے، نکالتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس کو گمان کہتے ہیں۔ اگر تو وہ علامات قوی ہیں، واقعی ہے، تو پھر وہ علم بن جاتا ہے، اور اگر وہ علامات کمزور ہوتی ہیں تو وہ وہم و گمان کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں، کہ وہ بس وہم و گمان میں ہی رہ جاتی ہیں، یعنی آپ کو کچھ علامات نظر آئیں اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک ڈیسیژن قائم کیا، اگر تو وہ علامات قوی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے علم میں یقین کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، آپ نے اس چیز کو جانا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو گویا اس کا مطلب ہے وہ صرف وہم و گمان ہے۔ جب ظن اکیلا آتا ہے نا قرآن میں کہیں پر لکھا ہوا، تو اس کا مطلب گمان ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے کے بعد ان یا انا آ جائے تو اس کا مطلب علم یقینی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آئے گا تو پھر ہم اس کو کریں گے، ہم پہلے بھی میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی ورڈ کر چکے ہیں۔ اچھا اب ہم دو ورڈز کو اور ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں گے، ایک تو آیا نمبر 76 میں حدیث ورڈ کو دیکھیں گے۔ حدیث اصل میں حدث یحدث تحدیث، حدیث ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی حدیث کہتے ہیں، عربک میں کوئی بھی جو گفتگو بات چیت ہے وہ حدیث کہلاتی ہے، اور حدیث خصوصاً ایسی بات ہوتی ہے جو کہ دوسری کو بتائی جائے اور دوسرا اس سے واقف نہ ہو، اس کو معلوم نہ ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ورڈ ہے لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں، تو جو عربک میں حاج ہے یہ اصل میں دلیل کے ذریعے سے دوسرے کو مغلوب کرنے کے لیے یہ حاج جیم جیم کے روٹ ورڈ کے ساتھ حاج یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہاں تک کلیئر ہوگا۔
اور اگر کوئی کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ وہ بھی دور ہوتی جائے گی. اب اس کی تلاوت سنیں. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. آئیے اب تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 75 سے. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. کیا پھر تم امید رکھتے ہو؟ کون؟ مسلمان. ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے، یعنی یہود، لکم تمہارے لیے ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے. حالانکہ یعنی حال یہ ہے کہ ہے ایک گروہ ان میں سے، اور یہاں پر خاص طور پہ علماء یہود مراد ہیں، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام. کلام سے مراد یہاں پر دو طرح سے لیا جاتا ہے. ایک یہ کہ تورات، یعنی تورات کو سنتے ہیں، اور دوسرا جو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا اس کو جو ان کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے انہوں نے سنا تھا، اور سننے کے بعد انہوں نے اس کو چینج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے رب کو دیکھنا ہے، جو تفصیلات ہم پہلے کر چکے ہیں. ثم یحرفونہ، پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں بعد اس کے جو انہوں نے سمجھ لیا. اسے تحریف پڑھ چکے ہیں، بدل دینا، تبدیل کر دینا، بگاڑ دینا، منمانا مطلب نکال لینا، یعنی ایک طرف جھکا دیتے. معنی جو اصل ہے اس سے پھیر دینا، جو اصل منشا ہے کہنے والے کی اس سے اس کو بدل کے رکھ دینا. تو تحریف اصل میں کہتے ہیں بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا. اور وہ کیسا معنی ہوتا ہے؟ جو قائل یعنی جو کہنے والا ہے اس کی مرضی منشا کے خلاف ہو. اور دوسری قسم کی تحریف ہوتی ہے الفاظ میں تغیر و تبدل کرنا، چینج کرنا. اس اعتبار سے تحریف کی دو اقسام ہیں، 2 ٹائپس، ایک لفظی اور ایک معنوی. اور علماء یہود نے یہ دونوں تحریفیں کلام اللہ میں کی. تحریف بدلنا، اس میں ہم اکثر سوچتے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے جو انہوں نے سمجھ لیا تھا، انہیں سمجھ آ گئی تھی، پھر بھی انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے تھے. لفظی تحریف کیا ہے؟ جیسے کہ میں بار بار فوکس کرتی ہوں، آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے حرکات کا خیال رکھنا ہے. سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا لحن جلی کی مسٹیک نہ ہو، حرام غلطی نہ ہو. حرام غلطی کیا ہوتی ہے؟ مثلا حرکات چینج کر دینا، مخارج ایک کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، اور جہاں لمبا نہیں کرنا وہاں لمبا، جہاں لمبا کرنا ہے وہاں چھوٹا کر دینا.
شد اور مخفف وہ سارا کچھ ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. یہاں پر میں آپ کو کچھ تھوڑی سی ایگزامپلس دوں گی خاص طور پہ حرکات کی تبدیلی کے اعتبار سے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما. کلم اللہ موسیٰ، اگر کوئی پڑھے کلم اللہ موسیٰ تکلیما ٹوٹلی میننگ چینج ہو جاتا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما کا مطلب ہے اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کہ کلام کرنے کا حق ہے. لیکن اگر ہم پڑھیں کلم اللہ کی بجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے، جو کہ بالکل میننگ چینج ہو جاتا ہے. ایسے ہی سورۃ الفاتحہ کی ایگزامپل صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اگر میں اس کو پڑھ دوں انعمت تو ہو جائے گا راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا. اب دیکھیں صرف ایک حرف کا چینج ہونے سے میننگ کس طرح چینج ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں اس کے بندے جو کہ علم والے ہیں. لیکن اگر ہم یخشی اللہ کر دیں گے تو نعوذ باللہ ہوگا اللہ ڈرتا ہے اپنے بندوں میں سے جو علماء ہے. یعنی اس حد تک میننگ چینج ہو جاتا ہے. تو بہت احتیاط کے ساتھ فتح کسرہ ضمہ اور اس پر محنت کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، فالتو چیز نہیں ہے. اور یہ سوچنا کہ قرآن حضرات ہی پڑھیں قرآن کو اس طرح سے، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کو جس طرح نازل ہوا ویسے ہی پڑھا جائے گا تو اس کا اثر بھی ہوگا اور اس کا معنی بھی سمجھ آئے گا اور وہ صحیح معنی بھی دے گا. بہرحال اور جو مانوی تحریف ہے اس کی بے پناہ مثالیں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ تحریفات کے اعتبار سے یہود نے تو اپنی تورات میں بے انتہا کی. قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے. اس کے عربک کانٹیکسٹ میں کوئی تحریف الحمدللہ نہیں ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں قرآن ایک معجزہ اور اس کی حفاظت کس طرح ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ اور بھی دیکھیں گے. لیکن اس کے معنی اور اس کے مفہوم میں، اس کی تفاسیر میں، اس کی ٹرانسلیشنز میں بھی اتنا آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے عربک کے اس سٹائل میں بہت مشکل ہے کہ اس کو چینج کیا جائے. لیکن جو اس کے مفہوم بتانے ہیں، جو اس کے معنی کی ڈیٹیل ہے، اس میں انتہائی درجہ تعویلات کی جا چکی ہیں. لوگ اپنے فرقے اور اپنی سہولت کے مطابق تعویلات کر رہے ہوتے ہیں. جو اپنے فرقے کے خلاف بات لگے اس کو ایکسیپٹ ہی کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں یہ دین کا حصہ ہی نہیں، چاہے وہ قرآن میں موجود ہے، چاہے وہ صحیح احادیث میں موجود ہے، لیکن اس کا معنی ہی بدل دیتے ہیں. اس کو تحریف کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تم بھی یہود کے نقش قدم پہ چلو گے، یعنی جہاں وہ قدم رکھیں گے وہاں تم رکھو گے. تو آج ہمارا بھی یہ حال ہوا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے صاف الفاظ میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے بے شک میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، وحی کی جاتی ہے مجھ پر. فرق کیا ہے؟ انسان ہوں میں لیکن وحی کی جاتی ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. کچھ فرقے ایسے بھی موجود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ادا کرواتے ہیں قل لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے کسی قسم کے کچھ بھی مالک نہیں ہوں، ضرًا ولا نفعا، کسی نفع کا، کسی ضرر کا، کسی چیز کا بھی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسی نعتیں بنا رکھی ہیں، ایسی شرک کلمات اور چیزیں سوچ رکھی اور اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ گویا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ نعوذ باللہ مانگا جائے اور ان سے کہا جائے تو وہ ہمیں نفع نقصان بھی دے سکتے ہیں. پھر قرآن جگہ جگہ کہتا ہے تم ان میں موجود نہیں تھے، تم وہاں پر نہیں تھے. یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اینڈ میں یہ ذکر آتا ہے تم ان میں نہیں تھے. اور مریم علیہ السلام کا جب واقعہ بیان ہوتا ہے تب ذکر آتا ہے تم وہاں نہیں تھے. لیکن
حاضر ناظر علم الغیب اور کیا کچھ ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کو ہمیں انتہائی درجے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ فلاں عالم نے غلط تعبیر کی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت علم والا ہے، وہ بھلا کیوں کرے گا؟ تو صرف جاننا کافی نہیں ہوتا۔ کیا ابلیس جانتا نہیں تھا سب کچھ؟ حکم کا اس کو پتہ نہیں چلا تھا کیا حکم ملا ہے؟ لیکن جب وہ اپنی ایگو کا خود پسندی کا شکار ہوا تو اس نے ٹھکرا دیا اور تعویل کر دی۔ تو تحریف اور تعویل کرنا، اس بارے میں خاص طور پہ یہ پوائنٹ یاد رکھیں۔ میں اپنے سے متعلق بھی آپ سے کہوں گی، انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، اور ہر کسی کا نالج پرفیکٹ نہیں ہے۔ صرف انبیاء معصوم تھے، جو ان کے ذریعے سے پہنچا وہ تھا، لیکن اس کے علاوہ کسی کا علم بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ کچھ میں بتاؤں تو اس پہ ریسرچ ضرور کریں، کوئی اسکالر کچھ بتائے اس پہ ریسرچ ضرور کریں۔ آج کے ہی انشاءاللہ آگے آیات ہوں گی جن میں اس چیز کی مذمت کی گئی ہے کہ لوگ صرف اور صرف اپنے علماء پر سارا کا سارا ریلائی کر کے بیٹھ جائے کہ بس جو انہوں نے بتا دیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ خود ریسرچ کریں، خود ڈھونڈیں، خود۔ الحمدللہ قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا، اس کے بعد انہوں نے تحریف کی اور وہ علم رکھتے تھے۔ اب جو شروع میں یہ بات کی جا رہی ہے، اصل میں ایسا تھا کہ جو مدینے کے نئے اسلام قبول کرنے والے تھے ان کو اس چیز میں بہت زیادہ وہ بددل ہو گئے، پریشان ہو رہے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آنا ہے، یہود کی کتابوں میں یہ موجود تھا، وہ مدینہ اگر آباد ہی اس پہ ہوئے تھے کہ مدینہ میں وہ تمام نشانیاں موجود تھیں جو کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں کہ نبی ایک آئے گا اور وہ ایسی سرزمین ہوگی۔ اور وہ یہود ان مسلمانوں سے کہا کرتے ہوتے تھے، اوس اور خزرج والوں سے، کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے۔ لیکن جب نبی آیا تو سب سے پہلے انہوں نے ہی انکار کیا، اپنی ضد کی وجہ سے۔ ان کی جو دراہٹ جا رہی تھی، ان کی شان و شوکت، جو لوگ ان سے آ کر پوچھتے اور سب کچھ کرتے تھے، وہ سب ان سے ختم ہو کے دوسری طرف شفٹ ہو رہا تھا۔ صرف اس اناد اور ضد کی بنا پر، حسد کی بنا پر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت حیرانگی تھی اور ان کو لالچ تھی، اور ان کو یہ تھا کہ یہ کیوں یہ لوگ نہیں ایمان لا رہی، تو خود ہمیں بتاتے ہوتے تھے۔ اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ کیا تم ان سے امید رکھتے ہو جو کہ خود اپنی کتاب میں تحریف کرنے والے ہیں، جو خود اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، وہ بھلا تمہاری کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے؟ اصل میں کیا ہے، انسان کب یہ کام کرتا ہے تحریف کا؟ جب خواہشات کی پیروی کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کا دین پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے خود ساختہ بنایا ہوا دین انہوں نے ایجاد کر لیا۔ جو خاص سبق ہے اس میں وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، ضروری نہیں ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ہدایت بھی زیادہ ہو۔ اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم بہت ہو جائے گا، عمل نہیں رہے گا۔ تو جاننا کافی نہیں ہے، سنجیدگی چاہیے، توفیق کا ملنا ضروری ہے، اللہ سے توفیق ماننی چاہیے۔ علم تو بہت لوگوں کو ہے، بہت کچھ جانتے ہیں۔ علماء یہود کلام سنتے تھے، پڑھا جاتا تھا، ماہر تھے، لیکن اس کو ایز اٹ از نہیں لینا چاہتے تھے، بدل دیتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو نہیں بدلتے ہیں، ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے کہ سنا اور پھر نہیں، اس سے اصل میں یہ مراد نہیں، اس میں اصل میں یہ ہے۔ پردہ تو اصل میں نگاہوں کا ہوتا ہے، اگر وہی کر لیں، آپ اپنے نظریں بچا کے رکھیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کور کرنے کی۔ اور سود تو وہ فلاں طرح ہو تو پھر ہوتا ہے، اور اس طرح نہیں، اس طرح ہے جس طرح یوم السبت والوں نے کیا۔ اور پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم۔ کن کا ذکر ہے؟ اب یہ یہود میں بھی منافقین موجود تھے، ان کا ذکر ہے کہ وہ جو منافق تھے جو ایمان والوں کے سامنے کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں تھے، صرف جا کر ملاقات تھی۔ سوری۔ اور جب علیحدہ ہوتے ان میں سے بعض کی طرف، یعنی کہ ان کے علماء اور ان کے عام لوگ وہ آپس میں ملتے، یا جو لوگ مل کر آئے ہوتے وہ ملتے، قالوا وہ کہتے اتحدثونہم
کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں؟ کون سی باتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب وہ مسلمان یہود سے پوچھتے کیا تمہاری کتابوں میں یہ صفات موجود ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں موجود ہے. ان میں سے کچھ عوام اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں واقعی یہ چیز موجود ہے ہماری کتابوں میں. تو ان کے علماء کہتے ہیں تم انہیں کیوں بتاتے ہو؟ اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں بما فتح اللہ، جو کھول دی ہے اللہ نے علیکم تم پر، یعنی جو علم اللہ نے تمہیں دے دیا تمہاری کتابوں میں وہ تم مسلمانوں کو کیوں شیئر کرتے ہو؟ لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بھی ساتھ اس کے عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. کب تمہارے رب کے پاس؟ قیامت کے دن. کل قیامت کے دن وہ جھگڑا کریں گے تم سے. وہ کہیں گے یا اللہ ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سارے اوصاف اور سب کچھ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں موجود ہیں، تو اس لیے تم ذکر نہ کرو، پریٹینڈ کرو کہ ہماری کتابوں میں یا اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، دھوکہ دو، پریٹینڈ کرو. یہاں پر میں آپ سے کہوں گی تمام وہ سچویشنز، تمام وہ ڈفرینٹ قسم کے جو روزمرہ زندگی میں واقع ہوتے ہیں ان میں سوچیں اپنے آپ کو جن میں ہم دوسروں کو وہ شو کروا رہے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں نہیں ہوتا، جو ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم معصوم بن رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے. منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں ہی اس کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کو، کسی اور کو نہیں. تو دو روحی پرسنالٹی، دل میں کچھ اور ہونا، شو کچھ اور کرنا، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ منافقت کی. سوری، تو یہ منافقانہ رویہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، سر، راز، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ دل کی بات زبان پر لاتے ہیں اور جو نہیں لاتے. جس طرح کا بیہیویئر ہے، جس کے ساتھ ہے، دل میں کچھ اور ہے، اوپر سے کچھ اور ہے. ہر چیز کا حساب انسان کی نیت کے مطابق ہوگا. اس رب تعالیٰ کے سامنے ہم یہ شو آف کر رہے ہیں، چاہے ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیں کہ گویا میں نے سنا ہی نہیں. بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے یہ کام کہا تھا، وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو سنا ہی نہیں تھا. اچھا ایسا کرنا تھا، اوہ یہ تو مجھے نہیں پتا، حالانکہ اندر سب کچھ پتا تھا، کام چوری تھی، کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یا بہت ساری اور چیزیں. تو یہ سچویشن یہ بتا رہی ہے کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں انہیں کیوں بتا رہے ہو، کل قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ پتا تھا ان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ انہیں پتا ہے، کتابوں میں موجود ہے. تو یہ جو ایک طریقہ ہے نا خود کو دھوکے میں رکھ کے سمجھنا کہ میں بہت سمارٹ ہوں اور میں بڑے اچھی سچویشن کو ہینڈل کر لیتی ہوں، یہ اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اگلی آیت میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، اور نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ اگلی آیات کو کمپلیٹ کریں گے. اور پھر ہم چونکہ ہم نے مارچ میں آئیے نماز سے ہمارے اسٹارٹ کرنا ہے، تو اس لیے میری کوشش ہے کہ میں آیات کو تھوڑا سا اسپیڈ میں آپ کو کروا دوں، اور آپ اس کو انشاءاللہ پھر یاد کر لیں گے اور اپنے گروپس میں سنا دیں گے، اور پھر ریویو کرنے کا بھی آپ کو ٹائم مل جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. جو سیکھا اس کو ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اس کو قبول کرے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اس کی تلاوت سن لیں دعا کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون